دیکھیے اس میں نا یہ بہت ہی ایک اہم بات ہے کہ یہ خاص طور پہ میں جب ملک سے باہر جاتا ہوں نا تو مجھ سے جو ویسٹ میں ایکسپیٹریٹ پاکستانیز ہیں نا وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی گھر میں تو ہم نے مسجد بنائی ہوئی ہے، گھر میں تو ہم اس طریقے سے کرتے ہیں، مگر جب بچہ باہر جاتا ہے تو وہ ہومو سیکسولیٹی کو نارمل کے طور کے اوپر سن رہا ہوتا ہے، وہ تو اس کی عمر کے تمام لوگوں کی گرل فرینڈز ہوتی ہیں، تو ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ بچہ اس طریقے سے کرے گا. تو بتائیں ان انفلوئنسز کو ہم کہیں. یہ جو آپ سے پہلے جس بیٹے نے سوال کیا تھا نا تو اسی کی کنٹینیوشن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اور آپ کے سوال کا جواب بھی، کہ جس وقت ہم 7 سال میں وہ پیٹرن اڈیپٹ کرتے ہیں جو کہ میں نے آپ سے عرض کیا، اور 7 سال سے 13 سال تک وہ ڈسپلن والا پیٹرن اڈیپٹ کرتے ہیں، تو جب بچہ گھر سے باہر ایکسٹرنل انفلوئنس کے اندر جاتا ہے تو اس کے اندر ایک ابیلٹی یہ ڈیولپ ہو چکی ہوتی ہے کہ اس کا اپنے پیرنٹس کے اوپر بہت زبردست کانفیڈنس ڈیولپ ہو چکا ہوتا ہے. وہ بچے جو باہر کے انفلوئنس سے بگڑتے ہیں یہ وہ بچے ہوتے ہیں جن کا پیرنٹس کے ساتھ ٹرسٹ کا ریلیشن شپ نہیں ہوتا. جب باپ نے پہلی دفعہ، جیسے وہ بیٹے نے کہا تھا نا کہ یہ کیسے نہ ہو کہ باپ تھپڑ نہ مارے، اگر پہلی دفعہ بیٹے نے سگریٹ پی اور باپ نے اس کے منہ پہ تھپڑ مارا اس کی تربیت کے لیے، وہ سن رہے ہیں نا وہ جو پہلے بھی سوال پوچھ، بیٹا ہاتھ کھڑا کیجئے گا جو پہلے ان سے پہلے آئے تھے. یس تھینک یو. دیکھیں اچھا دیکھیں جس وقت جو ہے بچے نے سگریٹ پی تو آپ نے کہا کہ نہیں باپ کو سختی کرنی چاہیے، آپ نے اس کے منہ پر 2 سے تھپڑ مارا، خبردار دو، اور ہم نے کہا کہ اب میں نے بدے کا پتر اس کو بنا دیا ہے یا آئندہ سگریٹ نہیں پیے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ باپ کا بیٹے کے اوپر ٹرسٹ بریک ہو گیا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کو جب پھر مارنی چاہیے، شاباش شاباش اچھی سگریٹ پی لاؤ میں بھی تمہارے ساتھ پیتا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا. اس کے ساتھ والد نے سختی کی بجائے اس کے ساتھ بیٹھ کے ان تمام فیکٹرز کو ڈسکس کیا کہ جس کی بنیاد پر یہ سگریٹ پی جا رہی ہے اور یہ کی جا رہی ہے، تو بچے کا ایک ٹرسٹ ڈیولپ ہوگا. اب اگر تھپڑ مارا تھا تو وہ لڑکا جس نے اس کو سگریٹ پلائی تھی نا وہ اس لڑکے کے لیے زیادہ اہم ہو جائے گا بنسبت باپ کے، کیونکہ اس کے ناپختہ ذہن کے اندر جب اس نے سگریٹ پی تھی جس میں اس کو پلیجر آیا تھا تو باپ نے تھپڑ مارا تھا، لیکن وہ جو لڑکا ہے اس نے اس پلیئر کا سامان مہیا کیا اور اس نے لا کے سگریٹ بھی دی اس کو، لہٰذا باپ کے اس ویکیوم کے اندر وہ لڑکا آ جائے گا. اور آئندہ باپ یہ سمجھ رہا ہوگا کہ میں اس پر پیسے خرچ کر رہا ہوں، میں نے اس کو گاڑی لے کے دی ہے، میں نے اس کو ٹیوٹر رکھ کے دیے ہیں، میں نے اس کو مہنگے کالج میں پڑھا رہا ہوں، لیکن ایکچولی اس کا مینٹر وہ لڑکا ہوگا جو اس کو سگریٹ پلا رہا ہوگا. وہ سگریٹ بھی پلا رہا ہوگا اور اس کو پریورٹڈ سیکس کی ایجوکیشن بھی کر رہا ہوگا اور ٹریننگ بھی کر رہا ہوگا. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اچھا لیکن جس ماں باپ نے سزا کے ذریعے سے اپنا ریلیشن شپ ڈیولپ نہیں کیا ہوگا ان کے درمیان ایک ٹرسٹ کا ریلیشن ہوگا. لہٰذا جب بچہ گھر کے انوائرمنٹ سے باہر جائے گا اور وہاں ایک نیگیٹو انفلوئنس دیکھے گا تو وہ امیڈیٹلی اپنے باپ کو بغیر کسی جھجک کے بتائے گا کہ آج میں نے ایک لڑکا دیکھا جو چرس پی رہا تھا. تو اب باپ کے پاس یہ اپرچونٹی موجود ہے کہ وہ اس کو ایڈریس کر لے گا. ویسٹ میں بھی میں نے یہ دیکھا ہے کہ جن لوگوں نے اپنے بچوں کی تربیت اس طریقے سے کی، ان پرنسپلز کے تحت 7 سال 13 سال اور 13 سال کے بیونڈ کی، ان کی فیملی کے اندر اتنا سٹرونگ بانڈ تھا کہ باہر کا جو بھی انفلوئنس ہوتا تھا وہ گھر آ کے اس ڈرٹی لینن کو اپنے گھر میں اپنے پیرنٹس کے سامنے واش کر لیتے تھے اور اس کے انفلوئنس کو منیمائز کر دیتے تھے. لہٰذا آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ جب بھی اگر پہلے ماں پیرنٹنگ کے دوران غلط تربیت ہوئی ہے تو وہ جو ویکیوم کریٹ ہوا ہے اس ویکیوم میں ایکسٹرنل انفلوئنسز آ جائیں گے اور واقعی وہ اس بچے کو خراب کر دیں گے. لیکن اگر پہلے پراپر پیرنٹنگ سے تربیت ہوئی ہے تو ایکسٹرنل انپریڈکٹیبل ڈیفیکلٹ ایب نارمل اگر کوئی انفلوئنسز آئیں گے بھی تو ایک اپرچونٹی پیرنٹس اور بچے کے پاس موجود ہوگی اس ٹرسٹ کی بنیاد کے اوپر کہ وہ اس کو واش کر سکتے ہیں.